اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ معزز مومنین و مومنات، سلسلہ گفتگو گناہان کبیرہ میں ہم شرک پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے شرک پر آپ کو کچھ واقعات بھی بتائے تھے اور شرک کے بارے میں بتایا تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور کیسے انسان کر بیٹھتا ہے جس کا اس کو بعض اوقات علم بھی نہیں ہوتا۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے لیے تمام معصومین علیہ السلام نے مختلف احادیث میں ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے اور شرک کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ اللہ پر شرک باندھنا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ یقیناً خدا نہیں بخشتا اس کو جس نے اس کا شریک قرار دیا ہو، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک باندھا یقیناً اس نے جھوٹ باندھا اور وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ یعنی قرآن بھی بارہا شرک کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے، اور تمام معصومین علیہ السلام نے بھی اپنی اپنی احادیث میں ہمیں شرک کی ممانعت کرنے اور اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ ہم، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم بعض اوقات ایسا جملہ کہہ بیٹھتے ہیں جو ہمارے نزدیک کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن وہ گفتگو میں شرک کے زمرے میں آ رہا ہوتا ہے۔ کہ جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتا، یا میرا یہ کام نہ ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی ذات کے اندر رہ کر بھی شرک جیسے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ ایک آدمی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر، ان کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ جس طرح دروازے پہ کوئی آتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو آنے والے نے کہا انا، یعنی میں ہوں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا کے استعمال سے غضبناک ہوئے اور گھر سے باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ میں کہنے والا کون تھا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم کے سوا اور کوئی اس لفظ کا سزاوار نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، یعنی فقط یہ لفظ میں اللہ پہ زیبا ہے، اللہ کی خاطر ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں۔ اس لفظ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سوچ سمجھ کے اور احتیاط سے اس لفظ کو، جس کو ہم بارہا استعمال کرتے رہتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ہمیں بعض اوقات کس طرح گناہ کبیرہ کا مرتکب کر دیتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گی، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کروں۔ یہ لفظ میں جو ہے یہ انسان کو صرف تکبر میں ہی نہیں، یہ شرک کے زمرے میں بھی لے جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کا اظہار جب کوئی بندہ اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کر کے کرتا ہے، تو رب اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیا کرتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بیان فرماتا ہے مسمع بن عبد الملک۔ وہ کہتا ہے کہ ہم منا میں تھے اور امام علیہ السلام کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ اچانک وہاں پہ کوئی سائل آیا اور اس نے سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو خوشہ انگور میں سے، انگور کے گچھے میں سے کچھ دانے انگور کے عطا کیے، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تجھے بہت دے، اور اس کے بعد وہ اس کو رخصت کر دیا۔ اسی اسنا میں ایک اور فقیر آیا، اس نے سوال کیا، امام علیہ السلام نے اس کو بھی اسی طرح سے چند دانے انگور کے اٹھا کے عطا کیے۔ اس نے وہ لیے اپنے ہاتھ میں اور اس نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کی۔ امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بھر کے انگور اس کو دیے اور مزید عطا کیے۔ اس نے وہ تمام انگور لیے اور پھر اس نے یہی جملہ دوبارہ دہرایا کہ الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی۔ امام علیہ السلام نے اسے روکا اور کہا کہ ابھی ٹھہرو۔ پھر اپنے غلام کو بلا کے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ
پیسے ہیں، تو اس نے کہا میرے پاس 20 درہم ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دے دو۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو 20 درہم عطا کر دیے۔ اس نے پھر دوبارہ یہی کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی۔ امام علیہ السلام نے اپنا پیراہن مبارک اتار کے اس کو عطا کر دیا۔ جب وہ اپنے اوپر اس قدر عنایات کا سلسلہ دیکھتا رہا تو ایک مرتبہ وہ ٹھٹک کے رکا، وہ فقیر، وہ سائل، اور اس نے اس کے بعد امام علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے بندہ خدا، اللہ تجھے بہت عطا کرے، تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ بس اب تو جا۔ یعنی یہ بتایا ہے ہمارے مولا نے، ہمارے امام نے، کہ جب تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، عنایات کا سلسلہ چلتا رہا امام کی طرف سے، اور جیسے ہی اس نے امام علیہ السلام کی تعریف کی تو امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو، در امام سے تمہیں اسی طرح ملتا رہے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری بارگاہ میں آؤ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو، یہ سکھایا ہے ہمیں، طریقہ بتایا ہے ہمارے ائمہ اطہار نے، معصومین علیہ السلام نے۔ اور جب بھی آپ جہاں جو بلاغہ کھول کے دیکھیں، صحیفہ کاملہ دیکھیں، صحیفہ الویہ دیکھیں، آپ دیکھیں کس طرح کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ صرف عام حالات میں نہیں، صرف امن کے حالات میں نہیں، صرف خوشحالی کے حالات میں نہیں، شام کے دربار میں علی کی بیٹی ہاتھ پس گردن بندھے ہیں، سر پہ مخنا اور چادر نہیں ہے، نامحرموں کا ہجوم ہے، لیکن جب خطبہ ارشاد فرماتی ہیں تو اس فصاحت اور بلاغت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ ان نامساعد حالات میں اتنے غم اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی کوئی اگر حمد و ثنا کر سکتا ہے اللہ کی، وہ فقط خانوادہ رسول اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں اور ان کا خاندان ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی مصیبتوں اور غموں کو اس کی آزمائش سمجھتے ہیں اور پھر کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہیں، ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم میں بھی یہ خصوصیات پیدا ہو جانی چاہیے۔ ہم ان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ کی حمد و ثنا اسی شان سے کرنی چاہیے، اور ہر بات سوچ سمجھ کے منہ سے نکالنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی جملے میں شرک کی گرفت آ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم کو ایسی غلط بات کہہ بیٹھیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، کیونکہ مومن جب بولتا ہے تو سوچ کے بولتا ہے، بولنے کے بعد نہیں سوچتا، سوچنے کے بعد بولتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کو واقعتاً وحدہ لا شریک رب مانے، اور رب ہماری اس دعا کو قبول کرے کہ اے میرے رب تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت ویسے کریں جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ معزز مومنین و مومنات، یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ گناہ کبیرہ کا پہلا گناہ جو فہرست میں لکھا ہے وہ شرک ہے۔ اس کے بعد اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے خدا کی ذات سے نا امیدی پر، کہ جب انسان خدا کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کو اللہ نے کفر سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کی تشبیہ والا شخص قرار نہ دے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست پر۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی